جی السلام علیکم ناظرین، آپ سب جانتے ہیں پچھلے دنوں ببر میں سیلاب آنے کی وجہ سے تقریباً 40 سے 60 تک گھرانے متاثر ہوئے ہیں۔ اس وقت ببر میں مختلف NGOs حکومت کی جانب سے اور مختلف ادارے اپنے اپنے مطابق کام کر رہے ہیں۔ ان میں ایک منفرد پروجیکٹ پہ ہمارے ایک سینئر دوست کام کر رہے شفقت انقلابی صاحب، ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم اس سے ملیں اور اس پروجیکٹ کے حوالے سے اس سے تفصیلات لے لیں۔ آج ہم یہاں گاکوش میں ایک مارکیٹ میں موجود ہے۔ شفقت صاحب اپنے پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے۔ آئے جانتے ہیں کہ شفقت انقلابی صاحب اس پروجیکٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے اور یہ پروجیکٹ کس قسم کی پروجیکٹ ہے۔ بہت شکریہ جی، آپ نے ہم سے بات کی اور ہماری بات آپ لوگوں تک لے کے جا رہے ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جمعے کے روز جب ببر میں بدترین بڑا ڈیزاسٹر ہوا، قدرتی آفت آیا، کیونکہ میرا تعلق ببر سے ہے تو ہماری ایموشنز، ہماری یادیں ببر سے وابستہ تھی۔ تو اس وقت ہم نے سوچا تھا کہ ہم بھی کچھ کنٹریبیوٹ کریں، اور دنیا بھر میں مقیم میرے کچھ ذاتی دوست ہیں، ان سے ہماری بات چیت ہو گئی بغیر کسی اپیل کے۔ دنیا بھر میں موجود چند ایک دوست اور اکثرتی میرے دوستوں کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، ان لوگوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کی ہے بغیر کسی اپیل کے۔ کانٹیکٹ کر کے انہوں نے کہا کہ آپ کا گھر سفر ہوا، آپ کا محلہ سفر ہوا، آپ کا گاؤں سفر ہوا ہے، ہم کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ایسے میں نے حلقے کے ممبر جو ہے نواز کرناجی صاحب، ان سے بھی مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد ان دوستوں کو میں نے کہا بھائی اگر کوئی شخص کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے تو ہمیں راشن نہیں چاہیے، کوئی فوٹو سیشن نہیں چاہیے، سامان تقسیم کر کے کوئی پبلسٹی نہیں، کسی کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہوئے جتنا بڑا پروجیکٹ ملے گا ہم نہیں کریں گے۔ سارے دوستوں کو ہم نے یہ کہا۔ البتہ کوئی بھی دوست یا کوئی ادارہ آزاد کشمیر کا میرے گاؤں کے اندر کوئی لانگ لاسٹنگ کام، رزلٹ اورینٹڈ کام کرنا چاہے گا تو ہم ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے۔ تو آزاد کشمیر کے دوستوں نے تین قسم کی وہ کیا کہتے ہیں کنٹریبیوشنس انہوں نے میرے ساتھ کی۔ ایک تو ایمرجنسی میں چھوٹی موٹی مدد جو لوگوں کی وہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کی ہے، لیکن دو وہاں پر ادارے ہیں، کوئی ہمارے ذاتی دوستوں کے ادارے ہیں۔ ایک ہے MESP میرپور ایجوکیشن سپورٹنگ پروگرام، دوسرا ہے KDF کشمیر ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن۔ تو KDF کے ساتھ میرا MOU ہوا ہے دو بڑے پروجیکٹس کے اوپر، اور MESP کے ساتھ میں کر رہا ہوں ایک پروجیکٹ۔ وہ پروجیکٹ بھی میرا اپنا پروجیکٹ ہے، اور مجھے سپورٹ جو پیچھے سے کر رہی ہے وہ MESP کے کچھ ذاتی میرے دوست ہیں، جس میں اعجاز صاحب ہیں اور ڈاکٹر حمید خواجہ صاحب وغیرہ ہیں۔ ان کا تعلق میرپور سے ہے، میرے ان کے ساتھ خواجہ صاحب وغیرہ سے ذاتی نوعیت کا تعلق تھا۔ ان کی مدد سے میں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا، وہ آج چوتھواں دن ہے۔ میں نے اپنے پروجیکٹ کا نام رکھا تھا ہر بچہ سکول جائے گا زندگی پھر سے مسکرائے گی کے نام سے، کیونکہ جو 42 مور افیکٹڈ فیملیز ہیں وہاں پر ہماری کیلکولیشن یہ تھی کہ کوئی 40-50 بچے ہوں گے جن کے سکول کا سامان، یونیفارم، جوتے، کپڑے سب کچھ ختم ہوا، تو ان لوگوں کو بچوں کو ہم ریہیبلیٹیٹ کر کے واپس سکول بھیجیں۔ تو کل تک 48 گھنٹے کے اندر ہم نے 54 بچوں کو، جس میں ECD سے لے کے BA BCom تک کے اسٹوڈنٹس میرے پاس آئے، ان سب کو ہم نے کتابیں، جوتے، جرابیں، یونیفارم، اسٹیشنری، بکس، پین، پینسل، کیلکولیٹر سے لے کے ڈکشنری تک جو ان کی ریکوائرمنٹس ہے وہ ہم فلفل کر کے دے رہے ہیں۔ لیکن طریقہ کار ہم نے ذرا ڈیفرنٹ رکھا ہے، کوئی فوٹو سیشن ہم نہیں رکھتے ہیں، ڈائریکٹ ہم افیکٹڈ فیملی سے رابطہ کرتے ہیں۔ افیکٹڈ فیملی کا کوئی سربراہ باپ یا ماں اپنے بچوں کو لے کے آتی ہے۔ گاکوش کے اندر 3 دکانوں کے ساتھ ہم نے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے۔ ایک دکان سے والدہ یا والد آتا ہے، جس طرح روٹین میں اپنے بچوں کی خریداری کرتے ہیں، وہ آ کے دکان پہ آ کے کتابیں پرچیز کرتے ہیں، بیگ تیار کرتے ہیں، وہاں سے وہ جوتوں کی دکان میں جاتے ہیں، وہاں سے جوتے خریدتے ہیں، وہاں سے وہ یونیفارم میں دکان میں جاتے ہیں، وہ یونیفارم لے کے آتے ہیں، اور ان بچوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے والدین خود خرید کے ہمیں دے رہے ہیں۔ اس کا ہم نے خاص خیال رکھا ہے۔ اور کل تک کی جو ہم نے 54 اسٹوڈنٹس کو جو اسکول کالجز بھیجنے کے لیے تیار کیا، اس پہ اب تک ہمارا خرچہ آ چکا ہے 4,60,000۔ اس کے بعد کل سے پھر ہم نے دوبارہ بچوں کو تلاش کیا، تو آج میرے پاس اب تک کوئی 25-30 بچے آئے ہیں، مزید بچے آ رہے ہیں۔ اس طرح ہم چلیں گے تو آگے مجھے لگتا ہے کہ کوئی 100 کے قریب بچے ہوں گے، اور ایک بچے پر منیمم ایکسپنسز ہمارے آ رہے ہیں 8,000، میکسیمم ہمارے آ رہے ہیں 12,000۔ تو یہ پروجیکٹ پھیل جائے گا کوئی 8 لاکھ تک، اس کے اوپر خرچہ آ جائے گا۔
اس کے اوپر جتنی بھی کنٹریبیوشن ہے یہ میرپور کے دوستوں نے کی ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں، بغیر کسی تشہیر کے کی ہے۔ پہلا پروجیکٹ تو ہمارا یہ ہے۔ سیکنڈ پروجیکٹ ہم کر رہے ہیں KDF کے ساتھ۔ شفقت بھائی، آپ کا یہ پہلا پروجیکٹ کب کمپلیٹ ہوگا اور دوسرا پروجیکٹ آپ کب شروع کریں گے؟ ہمارا فرسٹ پروجیکٹ آج 90% کلیئر ہو جائے گا۔ میری پوری کوشش ہے کہ کل شام سے پہلے ہر بچے کو ہم سکول بھیجنے کے لائق بنائیں گے اور کل ہم اپنے پروجیکٹ کو کنکلوڈ کریں گے۔ فرسٹ پروجیکٹ۔ سیکنڈ پروجیکٹ میرا آ رہا ہے KDF کے ساتھ، کشمیر ڈیولپمنٹ فورم کے ساتھ۔ اس کے اندر ہم نے اگلے ہفتے میں، آنے والے اپ کمنگ ہفتے کے اندر، میکسیمم 4 یا 5 دنوں میں گاؤں کے اندر جا کے 5 ایسی فیملیز جو مزدوری کرنے والے یا چھوٹے ملازم جن کے گھر ٹوٹے ہوئے ہیں، جو دوبارہ گھر نہیں بنا سکتے ہیں، ان کو گاؤں میں ملے یا کچھ ٹاؤن میں ملے، 5 فیملیز کو گھر لے کے 3 مہینے کے کوارٹر کے ان کے تمام بیڈنگ، کروکری سے لے کے اپنے گروسری سے لے کے گیس سلنڈر تک لگا کے ہم 5 فیملیز کو باعزت طریقے سے، جب تک ان کے گھر نہیں بنتے ہیں، 2 کوارٹرز میں 3 مہینے کے 6 مہینے کے لیے ان کو گھروں پہ رکھیں گے۔ یہ سیکنڈ میرا پروجیکٹ ہے اور یہ KDF کے تعاون سے۔ تھرڈ جو پروجیکٹ ہے وہ بڑا زبردست قسم کا پروجیکٹ ہم لے کے آئے ہیں۔ وہ پروجیکٹ ہے 5 مور نیڈی جو فیملیز ہیں، جو 10 سال بعد بھی اپنا گھر تعمیر نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم KDF کے تعاون سے، جو UK میں ہمارے دوست مقیم ہیں، جو KDF نامی ایک ادارہ چلا رہے ہیں، ان کے تعاون سے ہم بنائیں گے 5 افیکٹیز کے لیے 2 کمرے، 1 کچن اور 1 باتھ روم پر مشتمل مکان۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میرے جو 3 پروجیکٹس ہیں جن کی مدد ہو رہی ہے انہیں پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، اور جو سپورٹ کنٹریبیوٹ کرنے والے لوگوں کو پتہ ہے۔ ہم نے پردے کا اہتمام کیا ہے، ان کے عزت النفس کو ملحوظ خاطر رکھا ہوا ہے، کسی قسم کی ہم پبلسٹی نہیں کر رہے ہیں۔ اور جو پروجیکٹس میں کر رہا ہوں، اب ایجوکیشن میں پروجیکٹ کر رہا ہوں، تو بوبر کے اندر کوارڈینیشن کمیٹی کو میں نے کہا ہے کہ ایجوکیشن کے اوپر میں کام کر رہا ہوں، اس سیکٹر کے اوپر کسی اور کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ہمارا کلچر یہ ہے، روایتی کلچر پاکستان کے اندر جو کلچر ہے، آزاد کشمیر کے اندر ہے، ہمارا کلچر یہ ہے کہ 50,000 کا سامان لے کے جاتے ہیں، لوگوں کو لائنوں میں لگاتے ہیں، لائنوں میں لگا کے ان کو تقسیم کرتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں۔ تو میں آزاد کشمیر کے ان 2 اداروں اور جو انڈیویجول کئی افراد ہیں جو میرے ان 3 پروجیکٹس کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، میں اپنے گاؤں کی طرف سے، اپنے طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔